نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم صل على محمد وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا ومرحبا بکم. الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات لا حول ولا قوة الا باللہ. ساری تعریف اور سارا شکر اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جس کی توفیق اور اس کی رحمت کے ساتھ ہم قرآن ویکلی کی سیریز کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری اس چھوٹی سی کوشش میں برکت دے، ہم سے قبول کرے، ہمارے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم نے پریویس سیشنز میں سورۃ البقرہ آیہ نمبر 183 اینڈ 185 کو دیکھا تھا، جہاں پہ ہم نے بہت خوبصورت طرح سے رمضان، روزوں، قرآن اور جو ہے اس کے مقصد پہ، تقویٰ پہ ہم نے بات کی تھی کہ رمضان کا مقصد تقویٰ ہے. اور اس تقوی سے اللہ تعالیٰ یعنی تقویٰ اس لیے کہ جو ہے نا یہ کتاب قرآن جو اس رمضان میں نازل کی گئی وہ کتاب ہدایت ہم بنا پائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے شروع میں سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ہے نا ایک کتاب وہ ہے جس میں کوئی شک نہیں اور یہ ھدی للمتقین ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اور اس کتاب کو کتاب ہدایت بنانے کے لیے، اس کتاب سے ہدایت پانے کے لیے تقوی شرط ہے. اور جو ہے اس تقوی کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پہ روزے فرض کیے اسی مہینے میں جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا اور کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اور اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں وہاں پہ کہ یہ ھدی للناس ہے اور بینات من الہدی والفرقان ہے، اور بہت کچھ ہم نے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے الحمدللہ دیکھنے کی کوشش کی تھی. تو ہمارا اوورآل اس سے مقصد یہ تھا کہ جو ہے نا ہم رمضان میں روزوں کا حق دیں، تقوی حاصل کریں، یعنی ڈرتے بچتے ہوئے زندگی گزاریں. کچھ بھی کرنے سے پہلے سوچیں کہ میرا فلاں کام اللہ تعالیٰ کو راضی کرے گا یا ناراض کرے گا. میں فلاں کام کرنے جا رہی ہوں، میرے اس کام سے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہوں گے یا پھر جو ہے نا مجھ سے ناراض ہوں گے. کیا اس سے اللہ تعالیٰ کا انعام مجھ پہ ہوگا یا پھر اس کے غضب کا میں شکار ہوں گی. یعنی چھوٹا بڑا ہر کام کرنے سے پہلے آپ یعنی شعور اللہ سے مانگیں کہ اللہ جی مجھے شعور دیں کہ میں ہر کام کرنے سے پہلے آپ کی رضا اور ناراضگی کا ایک دفعہ جائزہ لوں کہ میرا ایک کام کیا میرے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے. واللہ اگر وہ کام اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہا ہے کبھی آپ کو فائدہ نہیں دے گا، چاہے آپ کے لاجک میں وہ کتنا ہی فائدہ مند کیوں نہ ہو. سبحان اللہ، جیسے سود کو لے لیں، آج لوگوں کو سود اتنا فائدہ مند لگتا ہے، واللہ اس میں برکت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ سوچتے ہیں کہ آپ کما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو وصول کرتے ہیں ایکسیڈنٹس کے طور پہ، بیماریوں کے طور پہ. اور پتہ نہیں آپ دیکھیں جو حرام میں زندگی گزار رہے ہیں ان کی زندگی میں روزانہ کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں. سبحان اللہ، ان سے سکون چھین لیا گیا ہے. اور صرف سود کی بات نہیں، آپ کوئی بھی لے لیں. سبحان اللہ، جو بھی کام اللہ کو ناراض کرتا ہے، ایون چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی جو ہم روزمرہ کی کرتے ہیں، نماز چھوڑ کر کوئی اور کام کرتے ہیں نماز کے وقت پہ، وہ کام فائدہ نہیں دے گا آپ کو. سبحان اللہ. یا پھر آپ یعنی ہر وہ چیز جو آپ کرتے ہیں آپ کانشیسلی ہو کر سوچیں کہ ابھی میں جو کام کر رہی ہوں یا کرنے والی ہوں، نیت جو میں نے کی ہے، کیا یہ چیز مجھے فائدہ دے گی؟ اور فائدہ تبھی دے گی جب اللہ خوش ہوں گے، کیونکہ خیر، خوشی اور کامیابی کا راز کیا ہے؟ رب کی رضا ہے. سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے تقویٰ. نیکیوں کو کرنا بھی تقویٰ ہے، گناہوں سے بچنے کا نام بھی تقویٰ ہے کہ ہم خود کو بچتے بچاتے ہوئے جو ہے نا
ان فتنوں بھری دنیا میں ایک امتحان کے لیے جو آئے ہیں ہم، سبحان اللہ، اس میں ہم خود کو بچائیں، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے جب ہم خود کو بچاتے ہیں تو زندگیاں آسان، خوشحال، پرسکون، مطمئن ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیں، ایک بات لکھیں کہ قرآن سے ایمان آتا ہے، ایمان سے اطمینان آتا ہے، اور ایک مومن کبھی غم زدہ نہیں ہوتا، یعنی اس کو اگر کوئی غم ہوتا بھی ہے تو آخرت کا غم ہوتا ہے، رب کی ناراضگی کا، رب کے غضب کا غم ہوتا ہے، اسے اس کی پوری لائف اللہ تعالیٰ کو سینٹر آف لائف بنایا ہوا ہوتا ہے، اسے دنیا کے غم ہی نہیں لگتے، وہ دنیا کے غموں کو مسکرا کے سبحان اللہ فیس کر لیتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی زندگی کا وعدہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ اس پہ فیوریٹ آیاز کر کے میں نے ایک سیریز کی تھی، اس میں آپ کو وہ آیت مل جائے گی سبحان اللہ، جہاں پہ ایمان اور تقوی والوں کا اللہ تعالیٰ نے اپنا ولی کہا ہے، دوست کہا ہے، سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ فائدہ لیں۔ روزانہ جو بھی ڈسکرپشن باکس ہوتا ہے آپ چیک کیا کریں، اس میں آپ کو بہت فائدہ مند لنکس ملیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہ روزوں کا مقصد تقوی ہے، اور رمضان کا مقصد شکر ہے۔ کس پہ شکر؟ جس پہ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں علی ما ہداکم وَلِتُکَبِّرُوا اللَّهَ علی ما ہداکم وَلَعَلَّکُم تشکرون، کہ اس پر کہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، قرآن کو کتاب ہدایت بنائی تمہارے لیے، تم آج اسے کتاب برکت تک رکھے ہوئے ہو، ابھی بھی ہوش کرو، وقت ہے، اس کو ہدایت بناؤ اپنے لیے، برکتیں خود بخود ملیں گی، سبحان اللہ۔ اور اس کتاب کا شکر کرو، اس کتاب کا حق ادا کرو کہ جو ہے نا اس کو صحیح طرح سے پڑھنا ہے، ایمان کے ساتھ، تجوید کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، سمجھنا ہے، اس کتاب کو عمل میں لانا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لیونگ قرآن تھے ویسے ہم نے بننا ہے، اور اس کلام کو عام کرنا ہے۔ میں نے اپنے خود کو سنسیئر اسٹوڈنٹس آف قرآن بناتے ہوئے لوگوں کو اس کی طرف لانا ہے، خود کو جہنم سے بچا کر جو ہے نا جنت میں لے جاتے ہوئے دوسروں کے لیے اس راستے کو آسان کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ تو تھا پچھلے سیشنز کا تھوڑا سا ریویو۔ آج ہم دیکھیں گے انتہائی خوبصورت آیت، جو کہ سبحان اللہ ہر اس شخص کو اس آیت سے انتہائی درجے کی محبت ہوگی جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے۔ یہ اللہ اور بندے کے تعلق کا نام ہے یہ آیت، سبحان اللہ۔ دعا کیا چیز ہے، ہم اس آیت میں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، پس میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، جواب دیتا ہوں اور پکارنے والے کی پکار کا، اذا دعان، جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب آپ سے میرے بندے سوال کریں، اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک نے زندگی میں دعا مانگی ہے، چاہے وہ مسلم ہو، نان مسلم ہو، whoever، جب اسے پریشانی لائق ہوتی ہے بندہ خود بخود اللہ کی طرف آ جاتا ہے، اللہ کو پکارنا پڑتا ہے اسے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ چاہے ایتھیسٹ بھی کیوں نہ ہو، کبھی نہ کبھی اپنی زبان سے او مائی گاڈ نکال لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو کہیں، یعنی تو کہیں بھی اللہ نے نکال دیا، سبحان اللہ، فَإِنِّي قَرِيب، کہ بس میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نا صرف میں متقیوں کی سنتا ہوں یا نیکوکاروں کی سنتا ہوں یا رسولوں کی ہی سنتا ہوں یا پھر جو ہے ولیوں کی ہی سنتا ہوں یا پھر یعنی ہر کوئی، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ
اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ہر اس کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، ہمارے اندر جو یعنی لوگوں نے ایک مسکنسیپشن کریٹ کیا ہوا ہے کہ سبحان اللہ تعالیٰ صرف نیکوکاروں کی سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ گنہگاروں کی نہیں سنتے، یہ بہت بڑا مسکنسیپشن ہے جو کہ آج ہم نے دور کرنے کی ضرورت ہے، یاد رکھیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو یہاں کہتے ہیں کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، تو اس سے ہمیں یہ مسکنسیپشن ریموو کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ پرٹیکولرلی کسی کی سنتے، بلکہ اللہ ہر کسی کی سنتے۔ جب اللہ خود کہتے، سننے والا خود کہتا ہے کہ میں ہر کسی کی سنتا ہوں، بس اذا دعان، جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ تم پکارو تو صحیح، سننے کے لیے میں تیار بیٹھا ہوں، میں انتظار میں ہوں کہ تم مجھے پکارو۔ اور آپ یعنی جو ہے نا حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ یا ربی کہتا ہے، اللہ تعالیٰ وہاں سے لبیک یا عبدی کہتے ہیں، میں حاضر ہوں میرے بندے۔ سبحان اللہ۔ لیکن شرط کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کس کی دعا سنتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ سبحان اللہ اللہ نے نیکوکاروں کی، گنہگاروں کی، متقیوں کی ایسے تو نہیں کہا، لیکن اللہ کہتے ہیں آگے کہ سننے کی کچھ شرط ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ میری دعا سنے، سیکرٹ آف ایکسیپٹنس آف دعا، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، بس انہیں چاہیے کہ وہ میری بھی سنیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پہ ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پائیں، تاکہ انہیں میں رشد والا راستہ دکھاؤں۔ یہ بہت گہرا سبق ہے، بہت گہری بات ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کرتے ہیں۔ ہم اس کے بارے میں انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے یاد رکھیں کہ اللہ نے شیطان کی بھی سنی، گنہگاروں کا گنہگار، بدترین مخلوق جسے اللہ نے سبحان اللہ مردود قرار کر دیا، اللہ نے اس کی بھی سنی نا، سبحان اللہ۔ اس کی سن کر ہی تو اللہ نے دنیا میں اسے مہلت دے کر بھیجا، سبحان اللہ۔ جب اس نے کہا کہ مجھے مہلت دو، اللہ نے دی، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ ہر کسی کے سنتا ہے۔ تو یہ کنسپشن ابھی دل دماغ سے ختم کر کے اٹھیں کہ اللہ صرف نیکوکاروں کی یا پھر whatever جو بھی آپ سوچتے ہیں کہ انہی کی سنتا ہے، ایسا نہیں۔ اللہ میری سنتا ہے، اللہ آپ کی سنتا ہے، اللہ سبحان اللہ جو زبان سے نہیں بھی مانگتا اس کی سنتا ہے۔ اللہ کو لفظوں کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ دل کے حالات کو جانتے ہیں کہ سبحان اللہ تعالیٰ ہر ایک کی پکار کو سنتے ہیں، صرف انسانوں کی نہیں، ہر ایک کی پکار کو اللہ سنتے ہیں، صرف مسلمانوں کی نہیں، غیروں کی پکار کو بھی اللہ سنتے ہیں۔ اور یہ اللہ سے اتنا خوبصورت تعلق ہے، دعا اصل تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے میرا آپ کا، سبحان اللہ، کہ یہ کنیکشن ہے میرا آپ کا اپنے رب سے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ دعا کے لیے ایک جگہ بیٹھ کے دو ہاتھ اٹھا کے پرٹیکولر، یعنی دعا یعنی ہر وقت ہر سانس بندہ کرتا رہتا ہے، ہر وقت اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پکارے ہر معاملے میں۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کتنی دعائیں ملتی ہیں، ہر چیز کی دعا، کھانے کی، پینے کی، بیت الخلاء جانے کی، یہاں تک کہ آئینہ دیکھنے کی، ہر چیز کی دعا۔ کیونکہ ایک مومن کی صفت ہوتا ہے کہ وہ دعاؤں میں رہتا ہے، اسے پرٹیکولرلی ایک سبحان اللہ پلیس، اچھی بات ہے سبحان اللہ کہ آپ ایک جگہ وضو بنا کر بیٹھتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن دعا کی جو اتنی خوبصورتی ہے کہ بندہ کبھی بھی، کہیں بھی، کسی بھی حالت میں کر سکتا ہے، سبحان اللہ، دل سے، یعنی زبان کی بھی ضرورت نہیں ہے دعا کو، اتنا آسان ہے، سبحان اللہ۔ تو ہر وقت آپ دعائیں کرتے رہیں، دعا مومن کا ہتھیار ہے، یاد رکھیں۔ ہتھیار وہ ہوتا ہے جس سے انسان اپنی حفاظت کرتا ہے، جو اپنے لیے ڈیفنس کے لیے یوز کرتے ہیں۔ تو یہ دعا ہر طرح کے شر سے بچانے کے لیے ہم نے یوز کرنی ہے، ہر خیر کو پانے کا ذریعہ، ہر شر سے بچنے کا ذریعہ ہے دعا، اللہ کی رضا پانے کا ذریعہ ہے دعا، جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اللہم انی اسألک الجنہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اللہم انی اسألک رضاک، اللہ تعالیٰ سے آپ ان کی رضا مانگے، سبحان اللہ، ان کی رحمت مانگے، مغفرت مانگے،
انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم بہت بات کرنے والے ہیں آگے جا کر. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بہترین دعائیں کرنے کی توفیق دے. ہر لمحہ کہ میں یہ کام کر رہی ہوں، اللہ جی یہ کام صحیح کرتے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیسے کروں، میں کیا کروں. ایون میں جب ویڈیو بنانے بیٹھتی بھی ہوں، سبحان اللہ، میں ہر کام کرنے سے پہلے اللہ سے مانگتی ہوں اللہ مجھے جامع کلامی دے، اللہ جی مجھے اچھے سے سمجھانے کی توفیق دے. وہی تو نا کہ رب اشرح لی صدری، اللہ جی میرے دل کو، میرے سینے کو کھول دیں. ویسر لی امری، اور میرے کام کو آسان کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی، اور جو ہے نا میری زبان کی گرہیں کھول دے. ویفقہوا قولی، اس لیے کہ میری بات لوگوں کو سمجھ آ جائے. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، کہ اللہ یا رب میرے لیے آسان کر، مشکل نہ کر، اور اس کا خاتمہ بالخیر کر، یعنی اس کو میں اختتام خیر کے ساتھ کروں. اور اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، کہ اللہ جی مجھے ہدایت کے ذریعے، رشد کے ذریعے الہام کرے، میں نفس کے شر سے مجھے بچا کے رکھے. یعنی ہر کام کرنے سے پہلے جو دعاؤں کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں، اللہ کی یاد کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں، سبحان اللہ، وہ کام میں اللہ اتنی برکت دیتے ہیں، اتنی آسانی سے وہ کام آپ کے کرواتے ہیں، آپ کو اس کام میں اللہ کامیابی دیتے ہیں. آپ چاہیں کسی بھی زبان میں، آپ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو دعائیں مانگنی نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ آپ کا جو بھی مسئلہ، اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیں. یہ دعا ہے، یہ تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے، باتیں کرنا. جو آپ دوسروں کو کہتے ہیں، بیسٹ ہے کہ آپ اللہ سے کہیں. آپ غیلے شکوے دوسروں سے کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے کریں نا، اللہ سے سبحان اللہ آپ اپنی باتیں، اپنی پریشانیاں شیئر کریں. حالانکہ اللہ سب جانتے، لیکن شیئرنگ از کیئرنگ، یعنی آپ جب اللہ تعالیٰ سے شیئر کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقے سے ذکر آپ کر رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. when you care اللہ سبحانہ تعالیٰ، کہ جب آپ کو خیال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، then you share with him everything, each and everything. سبحان اللہ، جو بھی آپ کی زندگی میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا شروع کر دیں، خدا سے خود کلامیاں شروع کر دیں، اکیلے میں آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے، یا پھر کبھی بھی کام کرتے ہوئے، یا پھر ہمیشہ آپ اللہ سے باتیں کرتے رہیں اور اپنے آپ کو اللہ سے اتنے قریب رکھیں. فإنی قریب، اللہ کہتے ہیں کہ میں بندے کے قریب ہوں. اللہ سے زیادہ قریب ہمارے کوئی اور نہیں ہے. یاد رکھیں، یہ ایسا کنیکشن ہے اللہ تعالیٰ سے میرا آپ کا، کہ جس کو کسی سبحان اللہ نیٹ ورک کی ضرورت نہیں، یا پھر کسی بھی چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. بس دلوں کا یہ تعلق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے. اللہ سے باتیں کرنا اس طریقے سے کریں کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو اپنے دوست بنا لیں. ہر چیز اللہ تعالیٰ سے شیئر کریں. جب آپ آگے بڑھتے ہیں، ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، اللہ 2 قدم آگے آتے ہیں. یعنی جب آپ چل کے آتے ہیں اللہ کی طرف، اللہ آپ کی طرف دوڑ کر آتے ہیں. اتنی محبت میرے آپ کا رب مجھ سے کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو کوشش کریں کہ اپنی ہر چیز اللہ سے بیان کریں، اللہ سے شیئر کریں، اللہ سے کہیں کہ اللہ جی یہ کام ایسا ہونا تھا، ایسا ہو گیا، کیوں ہوا، میری کیا اس میں، میرے کس گناہ کا اس پہ اثر تھا. یعنی جو بھی آپ کو دل کرتا ہے بات کریں اللہ تعالیٰ سے. بس شروع کر دیں. یہ چیز جب ہم شروع کریں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا. خدا سے خود کلامیاں بہت فائدہ دیتی ہیں. یاد رکھیں، یہ دعا ہوتی ہیں، یہ تعلق باللہ ہوتی ہیں، اور یہ مضبوط تعلق باللہ کی علامت ہوتی ہے کہ آپ اللہ سے ہر چیز شیئر کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، رہنمائی طلب کرتے ہیں اللہ سے ہر کام میں. سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہوتا ہے. یاد رکھیں سبحان اللہ. یہ لونگ اینڈ کیئرنگ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو بس اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کرے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاكم اللہ خیرا کثیر واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. جو بھی یہ سن رہے اللہ تعالیٰ ان کی تمام جائز دعاؤں پہ قبولیت کا کن کہہ دے اور ہم سے بہترین طور پہ قبول کرے. ہماری ہر چھوٹی موٹی کوششوں کو اللہ تعالیٰ، ٹوٹی پھوٹی یہ کوششیں ہیں، قبولیت کے لائق تو نہیں، لیکن اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.